برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے اور ہماری حالتوں کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو بالکل صادق آتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یوں ہی کوئی قوم نہیں مرتی، کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر کے زوال آتا ہے۔ آج اس شعر کو میں پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قوت فکر اور عمل یہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال آ رہے ہیں۔ لوگ اب حادثوں پر بیٹھ کر کے چرچا کرتے ہیں، حادثہ ہونے سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے وہ مفقود ہے۔ گھر جلنے کے بعد پھر میٹنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سیفٹی کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں تو اس کو لائق و فائق اور دانش مندی سمجھا جائے گا۔ آج کے وہی حالات ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو فیوچر پلاننگ کے لیے 100 سال کے بعد کا سوچتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 سال بعد ہونے والی چیزوں کی باتیں اس لیے بتائی کہ یہ دین اسلام فیوچر پلاننگ کے لیے کتنا ایکٹیو ہے یہ سمجھو، آگے کے لیے۔ اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اپنی اولاد کو اور وہ اپنی اولاد کو، وہ اپنی اولاد کو یہ بات منتقل کرتے جائیں، اور آنے والے حادثوں سے پہلے سے ذہن پریپیئر رہے، تیار رہے۔ دجال کے فتنے کا ذکر کتنی مرتبہ حدیث پاک میں آیا۔ امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دجال کا فتنہ آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ نہیں؟ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے آخر زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ باتیں اتنے 100 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ذہن تیار ہے اس فتنے کو کہ اگر ایسا فتنہ آیا تو ایمان پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے آگے آنے والے حادثات سے قوم کو باخبر رکھنا۔ آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد کے جو حالات ہیں
یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے. قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے. کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں. بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے. میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے. اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا. وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے. آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا،